ایک تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، ظاہر ہے آپ نے پردہ لیا اور اس سماج کے اندر اگر کوئی اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو وہ ان کی اوپینین کی چوائس ہوگی، ان کا اپنا رائٹ ہے، لیکن یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کیا آپ کو اپنے فیملی کی طرف سے کہیں سے کوئی دباؤ تھا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، خود سے کیا ہے؟ دوسرا، ہماری وہ خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں اور کہتی ہیں کہ جی اگر دوپٹہ اوڑھ لیا تو ہم کام نہیں کر سکتے، یا اگر ہم نے برقع اوڑھ لیا تو ہم کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا آپ میسج دیں گی ادی؟ بہت اچھے دونوں سوال، ویری امپورٹنٹ۔ پہلا یہ کہ میرے اوپر کوئی دباؤ تھا، اگر دباؤ ہوتا تو شاید میں پھر ایم پی اے شپ بھی چھوڑ دیتی، میں باہر 12 1 بجے تک باہر نہ جاتی، اپنا پارٹی کا پروگرام ہے، کوئی کسی چینل کا پروگرام ہے یا کوئی ایونٹ ہے تو میں نہیں نکل سکتی تھی اگر دباؤ ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے کبھی میرے شوہر نے مجھ پر زبردستی نہیں کی، نہ میرے بیٹے نے کہی۔ ہاں، دھیمے لہجے میں کبھی کہا میرے شوہر نے کہ میرا دل ہے، کیونکہ مرد کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ اگر اس کی بیوی یا بیٹیاں بے پردہ ہیں تو اس کو تو عذاب آئے گا، اس خاتون کو یا بیٹی کو، اس کا ہمیں بھی عذاب آئے گا۔ ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، ہم کتنا بھی عبادت کر لیں، لیکن یہ والا عذاب تو ہمیں بھگتنا ہے۔ تو وہ اس طرح کہتے ضرور تھے، لیکن پھر ان کے ساتھ میری بڑی جھڑپ ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہونے والا، آپ اپنی عبادت کریں۔ میں پتہ نہیں ہے کہ ایم پی اے ہوں اور میں باہر جاتی ہوں، امریکہ لندن ادھر ادھر جاتی ہوں، کیا میں ایسے جاؤں گی؟ اتنا سارا میں میک اپ کرتی ہوں، میرا میک اپ ہے، وہ چہرہ ہے، لوگ پہچانتے، پھر کیا ہوگا؟ مجھے تو وہ لوگ پھر اس طرح سے اہمیت نہیں دیں گے۔ تو بلیو می یہ اس طرح سے۔ اور میرا بیٹا جب کہا کرتا تھا تو میرا بیٹے کو تو ایک دفعہ تھپڑ بھی میں نے مار دیا، یقین مانے، حالانکہ وہ ماشاءاللہ جوان بچہ ہے، یو کے سے پڑھ کے آیا ہے، اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے، اور وہ تو بلکہ یو کے سے 2 3 سال نہیں بلکہ وہ تقریباً فاؤنڈیشن ہی اس نے وہاں کی۔ تو ایک بچہ جو یوں سمجھے کہ میٹرک کے بعد او لیول کے بعد ہوتا ہے تو وہاں رہا ہے اس ماحول میں، لیکن ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی اور سب۔ تو اس نے بھی مجھے صرف دھیمے انداز میں کبھی کہا کہ ماما دل چاہتا ہے کہ آپ شرعی پردہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی عذاب آئے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا، میں کیسے؟ اتنی میٹھی دھیمی اور پیارے انداز میں کہا، لیکن میں نے بھی اس کو بھی ایسا ڈانٹا، واپس اسے کمرے میں بھیج دیا۔ لیکن یہ قدرت کی طرف سے آیا میرے دل میں، یقین مانے کہ اس رات کو میں سوئی اور صبح اٹھی، وہ کون سی قوت تھی اس وقت میرے پاس؟ یہ حجاب یہ اس طرح کا یہ نہیں تھا جمیل، یہ چیزیں نہیں تھی میرے پاس، یہ چیز خریدی میں نے بعد میں۔ پھر میں نے اپنا ایک پورا لباس جو میرے پہنتی تھی وہ پہنا، اور میں نے دوپٹے کو پورا لپیٹ کے، اور یہ ماسک تو آپ کو پتا ہے قدرت نے پردہ دے دیا، اتنا تو جو ماسک پہنتی ہیں آج کل کورونا کی وجہ سے تو یہ ہو گیا، باقی اتنا میں نے دوپٹے سے لپیٹ لیا تھا۔ تو میرا پہلا پردہ وہ تھا۔ تو مجھ پر کوئی دباؤ نہیں کسی بھی قسم کا، بلکہ پریشان ضرور ہوئے میرے بچے، میری بیٹیاں، کہ ان کو عجیب سا لگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیٹی میرے ساتھ باہر نکلنے نہیں چاہ رہی تھی، اب تو نکل رہی ہے، لیکن پہلی بار جب وہ کراچی یونیورسٹی میں میں نے اس کو کہا کہ اس کا کوئی پرابلم آ رہا تھا پیپر کا، میں نے کہا چلو میں وی سی سے بات کرتی ہوں، اس کا نہیں بلکہ 26 بچوں کا مسئلہ آ رہا تھا، تو میں ان سب کی جنگ لڑنے جا رہی تھی وی سی کے پاس، تو میں نے کہا تم چلو اور باقی بچے بھی ہوں گے۔ تو اس نے بہت اتنے انداز میں مجھے دیکھا، اس لیے میں آپ میرے ساتھ چلیں گی یونیورسٹی؟ تو اس وقت میرے دل کو تو بہت تکلیف آئی تھی، لیکن میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو میں اس پروسیس سے گزر رہی ہوں، میں جیسے میرے لیے میرے ہسبینڈ نے یا میرے بیٹے نے دعا کی ہوگی تو ضرور میں بھی اللہ پاک سے دعا اور کر رہی ہوں، اور یقین مانے کر رہی ہوں، اور آہستہ یہ آہستہ بڑی میں دیکھ رہی ہوں کہ امپورٹنٹ میری آپ نے ادھی بات کی ہے، اس پہ میں آپ سے آخری کامنٹ لوں گا 1 2 منٹ کا، وہ ضرور بتائیے گا کہ ہم اپنی اوپینین کے تسکین کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے رب کے احکامات کو کیسے اوور رول کر سکتے ہیں؟ یعنی ہماری سماج کے اندر ہم قرآنی آیات کوٹ کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ کیونکہ ہماری اوپینین کو تسکین نہیں مل رہی اس سے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارا ہونا پورا نہیں ہو پا رہا، ہمیں بیچ کا ایک گرے ایریا چاہیے جس میں ہم سب کچھ کر جائیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی سائیکی کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ احکامات کو آپ اوور رول نہیں کر سکتے، ہاں آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ یہ تو آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے جو شاید مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا، اور یہی حقیقت ہے، یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہم قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، صاف کیا کپڑے سے اور اوپر کہیں الماری پہ رکھ دیا، اس کو یہ نہیں کہ یہ مقدس کتاب تو ہے، لیکن اس مقدس کتاب کے اندر جو لکھا ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے دیتے رہے، اور پھر اصحاب کے ذریعے وہ ہم تک پہنچتا لکھ کر کس طرح ایک 30 سپاروں کی صورت میں، اس کے اندر جو اللہ نے کہا ہے
اس کے اوپر یقین مانے میں اب تفسیر اور وہ پڑھ رہی ہوں تو میں تو کہتی ہوں اللہ مجھے کچھ اور زندگی دے دے میرے رب، میں تو 51 سال کی ہو گئی ہوں اور باقی پتہ نہیں کتنا، مجھے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اس قرآن کی جو تفسیر ہے اور اس کے ترجمے کے حساب سے مجھے اس دنیا میں اپنے اس کے حساب سے اب زندگی گزارنی ہے۔ تو خدا کا واسطہ اگر جو لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ اور جان بوجھ کر کہیں کو تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے اور ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، تو میجورٹی میں لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ جمیل، میجورٹی میں لوگ باتوں میں مصروف ہیں، ان کو نہیں پتا کہ جو ترجمہ پڑھا جا رہا ہے اس کو سنو سمجھو، اور ایک دن ہمیں واپس لوٹ کے جانا ہے۔ جس نے یہ چیز سمجھ لی، موت کا اس کے اندر ایک آ گیا یہ سر کے ہر وقت موت کو یاد رکھو، جہاں بیٹھے ہو جدھر بیٹھے ہو۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے نا جمیل، کتنے ہی ایک ویڈیو چلی اینکرز، کتنے ہی نیوز پڑھتے ہوئے، کتنے ہی لوگ بڑے بڑے پرائم منسٹر کھڑے لائیو ان کا چلتا رہا اور وہ دھڑام سے وہیں ان کی روح ایسا ہی قبض ہے، ہو گئی اور وہ گر گئے۔ ایسا ہی ہے اس سے بڑی مثال اور میں کیا دوں اس سے۔ کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے اس دنیا سے اس دنیا میں آپ کا جسم، یعنی جسم تو یہی روح پرواز کر گئی۔ تو اچھا ایک چیز یہ بھی ہے میں آپ کو بتاؤں، میں جی جی کسی کو خدا نہ خواستہ وہ نہیں کر رہی، لیکن قرآن پاک میں یہ ضرور میں نے سورت پڑھی ہے، سورہ کہف میں ہے یا سورہ واقعہ میں ہے، وہ ابھی آہستہ آہستہ میں یاد کر رہی ہوں۔ جی اللہ نے خود کہا ہے کہ میں ایمان کے راستے پر اپنے بندوں کو کہتا ہوں کہ چلو۔ شیطان جو کہ جن تھا وہ اپنا دعا مانگ کر اپنا اللہ میاں سے اپنے کام کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب ایمان والے لوگ اگر میری بات پر نہیں چل رہے اور زیادہ اس کے کہنے پہ جا رہے ہیں تو پھر میں ان کے گلوں میں گردنوں میں توق ڈال دیتا ہوں۔ توق کا مطلب ہے یوں، اب ان کی گردنیں اکڑی رہیں گی، اب اس کے بعد پھر وہ میرے راستے پہ نہیں آئیں گے، پھر ان کے لیے جہنم تیار پڑا ہے۔ اور جس کو دیکھتا ہوں کہ اتنی بھی رمق ہے اس کے دل میں میری محبت، میری آل، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی محبت ہے، تو پھر میں آہستہ آہستہ سلولی اس کو اپنی طرف لے جاتا ہوں، اور پھر وہ اتنے میری طرف آ جاتے ہیں کہ میں ان کو اپنی رسی اس کی مضبوطی سے پکڑا دیتا ہوں۔ پھر مجال نہیں ہے، وہ پھر شیطان ان کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز ہے، اگر کسی میں ذرا سی بھی ایمان ہے اور اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول، اس کی آل کی، تو وہ تسلی رکھیں اور اسی راستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل اسی راستے پہ لے جا کر اپنا کر دے گا۔ باقی ایبسلیوٹلی جنہوں نے بالکل ہی نہیں جانا، اور میں نے اسمبلی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جمیل، جی جن کو جب میں سامنے چلتا ہوا دیکھتی ہوں نا تو میں اس قدر خوف ہوتا ہے میرے دل میں کہ اللہ نے کہا ہے اس زمین بھی کہتی ہے مجھ پر اکڑ کے نہ چل، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے قبول کرنے سے انکار کر دوں۔ تو جو انداز ہوتا ہے نا یوں کر کے اکڑ کے چلنے کا، نہیں، ڈرو اس وقت سے، کیونکہ اللہ نے جھکنے والے کو پسند کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو اس طرح چلیں، اکڑ کے چلے، یا اس طرح کی سوچ ہو کہ بس یہ ساری دنیا میں جتنے محلات ہیں، یہ جو جتنے میں نے گھر بنائے ہیں، یہ سب کچھ میرے ہیں، یہ دولت میری ہے۔ سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ گیا تھا، پوری دنیا فتح کرنے چلا تھا، بے شک وصیت کی کہ جب جاؤں تو خالی ہاتھ رکھنا میرے کفن کے باہر، کہنا کہ سکندر اعظم کچھ نہیں لے کے گیا، خالی ہاتھ گیا۔ تو یہ سوچیں کہ ہم اس گھر کی تو تزئین آرائش کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، یہاں اپنے گھر میں کیا خوبصورت فانوس آ رہا ہے، ٹائلز لگ رہی ہیں، یہ ہونا چاہیے میرے گھر میں، سوئمنگ پول ہو، یہ ہو، وہ کریں، بالکل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی زندگی اچھی طرح گزارو، اتنی جتنی کا جواب دے سکو۔ تو وہ گھر جس میں ابدی نیند سونا ہے اور تا قیامت رہنا ہے، نہ اس کی کھڑکی کا خیال ہے کہ کوئی کھڑکی کھل جائے جنت کی، کوئی ایسے آرام دے ہمیں، کوئی روشنی کہیں سے آ جائے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور وہ ہے ایمان کا راستہ، اللہ کا نام، اس کے رسول، اس کی آل، اور قرآن پاک، اس کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، جی۔ اس پر عمل کریں۔ میں کوئی یہاں پر واز نہیں دے رہی ہوں، نہ مجھے کوئی خدا نہ نہیں، خواستہ یہ سمجھے کہ آپ کی جمیل بات بڑے ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کے لیے ایک یقیناً مشعل راہ ہے۔ اٹ ول ڈیفینیٹلی پے وے فار دم، چاہے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہ رہی، آپ نے پوچھا تو میں نے کہا کہ لوگ اس چیز پر یہ کہیں کہ آ گئی اب مولوی بن کر ہمیں بیٹھ کر تبلیغ کر رہی ہیں۔ میں نہیں، آپ کے سوال پہ میں نے صرف یہ جواب دیا، یہ تو کام ہے جو تبلیغ کرتے ہیں ان کا کام ہے، میرا کام ہے کہ مجھے جو اللہ نے ہدایت دی اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس طرح مجھ میں ہدایت آئی۔ بالکل، اللہ یہ تعالیٰ ہدایت اور یہ تمام آگہی سب کے لیے رہے۔ نصرت سحر عباسی صاحبہ، ممبر صوبائی اسمبلی سندھ، فنکشنل لیگ سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماشاءاللہ سے پردہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، آپ کا جو عزم ہے اس کو پورا کرے،
اور ہماری آڈینس جو آپ کو سن رہی ہے اس ایکسکلوسیو انٹرویو کو، وہ بھی یقینی طور پر اس کو کنسیڈر کریں گے، اور جو اپنی چوائس کے ساتھ اس پہ اوپر ہے وہ چلتا رہے، اور اگر آپ کو بھی توفیق ملتی ہے تو آپ بھی ضرور اس معاملے کو اختیار کیجئے۔ نصرت سحر عباسی صاحبہ، آپ نے ایکسکلوسیولی ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تمام آڈینس جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے۔